عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے. یہ قوم لوط کی بلا جس کے متعلق قرآن نے کہا اس گناہ میں جو مبتلا ہے کر دیا. ستی کی رسم جانتے ہیں؟ ستی کس کو کہتے تھے؟ ہمارے اسی دیش میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. ختم، اس کو رہنے کا حق نہیں. بعد میں چل کر کے اس رسم کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور کہا اب جلائیں گے نہیں لیکن ودوا کو جنگل میں چھوڑائیں گے. اس کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو جنگل میں چھوڑائیں گے، آبادی سے باہر رکھیں گے، اس لیے کہ ودوا اگر آئے گی تو یہ اپشگن ہوگا. آج بھی ہے یہ ناٹک، آج بھی ہے. اگر کوئی بیوہ عورت مجمع میں آ جائے تو اس کو اپشگن سمجھتی ہیں. آج کے بھی کئی معاشرے موجود ہیں. لیکن اسلام پر انگلی اٹھانے والے پہلے پڑھو اسلام کو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 شادیاں فرمائی جس میں سے 9 عورتیں ایسی ہیں جو سب کی سب بیوہ تھی. بیوہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے اپنا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ اپشگن نہیں ہوتی، بلکہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو اس کی بدولت اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا. بیوہ کو اس طرح سے نکال کر کے باہر کر دینا، یہ سب مجھے حیرت ہوتی ہے. آج وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھانے آئے ہیں جو کتنی تو عورتوں کو جلا دیے، کئی عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، زندگی پر ان کے لیے شادی کرنا حرام کر دیا. ایک بار شوہر مر گیا تو دوسری بار شادی نہیں کرنا. وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. جو زنجیریں ڈال کر کھینچتے تھے وہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں. حیرت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ایسی ہی ہے کہ اگر شیطان آپ کو نماز کے لیے بلانے آ جائے، اس سے یہ پوچھو تم کب سے شریف ہو گئے. تو یہ دنیا ایسی ہے جنہوں نے عورتوں پر ظلم کا ایک ننگا ناچ ناچا ہے، اور وہ ہمیں آج بتاتے ہیں ویمنز رائٹس ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے بتائے. ہاں، کل بھی میں نے بتایا تھا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا کی. اور پھر اتنا ہی نہیں، اسی خاتون کو ہی تو دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہو گئی، اگر اس کے بچے ہو گئے تو بچوں کو کہا گیا تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دیا. کون ہے اس قدر بلند مقام عورتوں کو؟ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جو واویلا مچاتے ہیں، ایکویلٹی نہیں ہے اسلام میں، برابری نہیں ہے. برابری کا مطلب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کھلے عام آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. باہر نکال کر کے لاؤ، کپڑے اتار کر کے لاؤ، اس کے چھوٹے کپڑوں پر کچھ بھی بات مت کرو. اس کو وہ ایکویلٹی کہتے ہیں، یہ برابری ہے. مرد جب باہر گھوم سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں گھوم سکتی؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ مرد اگر ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بھونڈے اعتراضات ان کے لیے، یہ بے سر و پیر کے اعتراضات سوالات ہوتے ہیں. میں ان کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں، عورتوں سے برابری کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، برابری ہر چیز میں ہونی چاہیے، ہر چیز میں ہونی چاہیے. عورتوں کے ساتھ برابری کرنے میں شادی کر لو، ایک سال بچہ وہ جنے گی، دوسرے سال تم بچہ جنو. ایک سال وہ حمل کی تکلیف اٹھائے گی، دوسرے سال تم حمل کی تکلیف اٹھاؤ. بھائی ساری تکلیفیں عورت کو ہی کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے. تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر مخلوق کی اللہ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں. مرد کی اپنی خصوصیات ہے، عورت کی اپنی خصوصیات ہے. ان کی بناوٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. مرد کے ہاتھ عورت کے ہاتھ کی طرح نہیں، مرد کا جسم عورت کے جسم کی طرح نہیں. ساری چیزوں میں فرق موجود ہے. اسی لیے قرآن نے مردوں کو کمانے کا حکم دیا اور عورت کو امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت کا حکم دیا. جس کی جیسی کیٹیگری ہے ویسے اسلام نے حکم دیا. اس چیز کو لے کر کے یہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں
آج پاکستان کی سڑکوں پر کچھ عورتیں بینر لے کر کے اتری اور اس بینر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے، چار دیواری ہمارا گھر نہیں ہے، پوری دنیا ہماری ہے۔ یہ وہ جانور عورتیں ہیں جنہیں جنگل چاہیے، جنگلیوں کی طرح سے وہ زندگی جینا چاہتی ہیں۔ یہ سارے خیالات کس نے ان کے ذہنوں میں ڈالے؟ یہ وہی دنیا جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے میٹھے چپڑے نعروں میں مت آنا، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ آج جاؤ یورپ کو جا کر دیکھ لینا، امریکہ کو جا کر دیکھ لینا، وہاں پر پورا نظام درہم برہم ہے۔ جو پوش کہتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف پیسے میں پوش یا پھر عیاشی میں پوش نظر آتے ہیں۔ اخلاق جو انسان کے ہیں وہ مر چکے ہیں۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا پاؤں گا، لیکن بہت زیادہ پرسنٹ ایسا ہے کہ وہاں شادی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ شادی کا نظام ہی نہیں، لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، بچہ ہو جائے، دو ہو جائے، اس کے بعد دونوں کہتے ہیں اب شادی کر لیں ہم لوگ۔ ایک دو بچے ہونے کے بعد پلان کرتے ہیں کہ شادی کر لیا جائے، اس وقت تک شادی ہی نہیں ہوتی۔ اگر انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رہی تو آگے شادی کر لیں گے 2 بچے کے بعد، نہیں تو پھر چھوڑ کر کے پھر کسی اور کے ساتھ۔ وہاں کے اکثر بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ان کا اصلی باپ کون ہے، 2 3 کے ساتھ اس طرح کی زندگیاں گزرتی رہیں۔ میرا دین یہ نہیں ہے، میرے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے، نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کا یہ جو نظام ہے، ایک انگریز نے کہا، اس نے ریسرچ کر کے کہا، عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دیا، توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت دوسرے مرد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کب کرے گی؟ ادھر فوراً زید نے طلاق دے دیا، دوسرے دن دوسرا شادی کر سکتا ہے؟ عدت ہے نا، آپ کو پتا ہے عدت کیا ہے؟ یہ عدت کیا ہے؟ 3 بار عورت کی ماہواری آ جائے، طلاق کے بعد 3 بار عورت کا حیض آ کر ختم ہو چکا ہو، 3 بار حیض آیا اور 3 بار وہ پاک ہوئی، تب اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی۔ یہ طریقہ ہے شریعت اسلامیہ میں۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک دانشور ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اسلام سے اس کا تعلق تو نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا عدت کا کیا مسئلہ ہے، اس میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس نے کہا کہ سائنس کے اعتبار سے میں نے پوری جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا کہ اگر عورت پہلے والے شوہر کے ساتھ کچھ راتیں بھی گزاری ہو، کچھ راتیں گزاری اور اس کے بعد پہلے شوہر نے طلاق دے دیا، تو پہلے شوہر کا نطفہ اگر عورت کے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے 3 بار عورت کو اگر ماہواری آ گئی تو پہلے والا سارا نطفہ پاک ہو چکا ہوتا ہے، پہلے والے کا کچھ بھی ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، اب وہ پوری مکمل کلین ہے، تب جا کر کے وہ دوسرے شوہر کے لیے تیار ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میں نہیں کہتا، غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ عدت کا جو نظام رکھا ہے وہ صرف اس لیے کہ آنے والا بچہ اس کے نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے، نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے، عورتوں کی بھی حفاظت اور بچوں کی بھی حفاظت۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ دین اسلام نے یہ پاکیزہ نظام رکھا ہے، پاکیزہ نظام۔ آپ کو پتا ہے آج دنیا یہ سارا نظام درہم برہم کرنا چاہتی ہے۔ ہاں، جو ماڈرن کلچر کے دلدادہ ہیں ان سے میں کہتا ہوں جاؤ ذرا یورپ کو دیکھو، انہوں نے شادیوں کا نظام ختم کر دیا، شادیوں کا نظام ختم کرنے میں کئی چیزیں ان کے ساتھ آئی۔
میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے، شیطان کے پجاری ہیں وہ، ڈیول ورشپرز، شیطان کے پجاری، وہ صحیح طریقے سے جو نباہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ایک ٹیم ہے، ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے۔ وہ مردوں کو عورتوں سے دور رکھیں، عورتوں کو مردوں سے، یا اگر رکھیں تو ناجائز طریقے سے رکھیں۔ اس کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے؟ میں 2 سال قبل شاید یا 3 سال قبل کی بات ہے، شب قدر میں نے اس کو عرض کیا تھا، پورا نظام جو یہ معاشرتی جو نظام ہے، ازدواجی جو نظام ہے، اس کو مار ڈالا ہے یورپ کی کئی کلچرز نے۔ کیا کیا جانتے؟ مردوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تسکین حاصل کرنے کے طریقے سکھا دیے کہ عورت کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اپنے ہاتھوں سے شہوت کو پورا کر لو، خواہشات پوری کر لو۔ اس کے لیے انہوں نے کھلونے بنائے، آلے بنائے، ساری چیزیں بنائی تاکہ شادی کا نظام ہی نہ رہے۔ عورتوں کو بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ عورتیں بھی اس نظام میں نہ آئیں، وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے پلاسٹک کا بھی سہارا لے لیں، کسی بھی دوسری چیزوں کا سہارا لے لیں۔ میں نے جب یہ پڑھا کہ باہر کئی جگہ پر مارکیٹ میں باضابطہ سلیکون کی پوری عورتیں ملتی ہیں، پورا کا پورا مرد ملتا ہے، سلیکون ایک ربر ٹائپ کا، اس کا پورا خوبصورت مرد بھی بنایا جاتا ہے، خوبصورت عورت بھی بنائی جاتی ہے، تاکہ جسے اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا ہو تو ان کھلونوں کے ساتھ پورا کر لے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے۔ ہوگا کیا اس سے؟ یہ نظام ختم کرنا ہے ان کو کہ ازدواجی نظام ہی نہ رہے، نہ بچے ہوں، نہ صالح معاشرہ ہو، نظام ختم کرے۔ بہت لوگ اس میں تباہ و برباد ہو چکے، یہ سلیکون کی گڑیا اور گڈے بنائے گئے، ان کی زندگیوں میں داخل کیے گئے، یہ ہٹ گیا تو پھر ان لوگوں نے کئی ملکوں میں LGBT کمیونٹی کو متعارف کرایا۔ یہ کیا ہے؟ LGBT کمیونٹی ایک معاشرہ ہے، یہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، 50 لاکھ سے زیادہ کے ممبر ان کے ہندوستان میں ہیں، ہر کنٹری میں ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہشات پوری کرے۔ ہومو سیکسولیٹی، گےازم، لیزبین، ٹرانسجینڈر، یہ ایک پوری کمیونٹی بنی ہے کہ شادی کا نظام ہی نہ رہے، مرد مردوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے، عورت عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے۔ یہ قوم لوط کی بلا، جس کے متعلق قرآن نے کہا اس گناہ میں جو مبتلا ہیں وہ دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ 3 جگہ ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہ میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ نے پلٹ دیا، لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی بارش کی گئی تھی ان پر، ان کے جیسی سروں پر وہ پتھر پڑتے تھے تو بھیجا نکل جاتا تھا، قوم لوط۔ اور اس کے بعد زمین کو اٹھا کر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتا ہے بلند کیا گیا اور پھر گرا دیا گیا۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کو قوم سدوم بھی کہتے ہیں۔ جارڈن میں کبھی آپ کو جانا ہو تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا قیام تھا۔ میں نے خود سفر کیا، تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر تک گاڑی چلتی رہے تو صرف اور صرف کالے کالے پتھر ہی ہیں، عجیب قسم کے پتھر ہیں، دیکھو تو ڈر لگے۔ آج بھی نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی درخت ہے، کچھ نہیں، بہت دور تک صرف کالے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کس زمانے کے پتھر اور کس پہ برسے ہوئے پتھر یہ تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن علاقہ وہی ہے جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس اسلامی
خصوصیات کو مار ڈالنا چاہتی ہے, ختم کرنا چاہتی ہے کہ سالے معاشرہ نہ رہے. ایک بات یاد رکھنا, بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو حلال طریقے سے بچہ آتا ہے نا, وہ بزرگوں کا ادب بھی جانتا ہے, حلال و حرام کی تمیز بھی جانتا ہے, اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے اور اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں. اور جو حرام طریقے سے دنیا میں آیا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے کیریکٹر بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں. شیطانی چکر کا وہ ایک پورا کا پورا وہ نظر آتا ہے, پیکر نظر آتا ہے. بہرحال عورتوں کے متعلق مجھے بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے حقوق یہاں پر شریعت میں ہمیں عطا کیے ہیں. بعض لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب وراثت بانٹتے ہیں تو مرد کو 2 حصے, عورت کو 1 حصہ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عورت کو آدھا, مرد کو 1. یا تو اس کا دوسرا معنی ایسے ہی ہے کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہوا, اس کے گھر میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں, تو مال کیسے تقسیم ہوگا؟ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک حصہ دونوں بیٹوں کو دیا جائے گا اور 1 حصہ جو بچا ہے وہ آدھا آدھا لڑکیوں میں دیا جائے گا, آدھا آدھا دونوں لڑکیوں کو دیا جائے گا. یعنی 4 اولاد تھی تو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا, 1 حصہ لڑکے کو اور آدھا آدھا لڑکی کو. تو اس دنیا کو یہی بات شوشہ مل گیا, کہا کہ لڑکی کو آدھا کیوں, لڑکی کو آدھا کیوں, لڑکے کے برابر کیوں نہیں دیا جاتا؟ انہیں پتہ نہیں اسلام نے ان خواتین کو اور بھی کہاں کہاں حصے رکھے ہیں. یہ لڑکی کا باپ کی طرف سے ملنے والا آدھا حصہ ہے, یہ اپنے بھائی کے برابر نہیں, آدھا. لیکن جہاں یہ نکاح کر کے جاتی ہے اس کے شوہر سے بھی اس کو وراثت دی گئی ہے. عورت کو اس کے شوہر کے گھر سے بھی وراثت ہے, باپ کے گھر سے بھی وراثت ہے. یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق مارے ہیں. تم وراثت کے احکام پڑھے کہاں ہو, معلوم کہاں ہے؟ عورتوں کو مکمل پورے تحفظات کے ساتھ شریعت نے حقوق عطا کیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما ہے. یہ سورہ نساء کے متعلق جو باتیں تھیں وہ عرض کیا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, قرآن پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن میں جب آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لگتا ہے کہ دونوں میں نہیں نبھ پائے گا, دونوں جم نہیں رہی ہے, شوہر کی بیوی کے ساتھ, بیوی کی شوہر کے ساتھ, کئی زندگیاں ایسی ہیں, روز لڑائیاں, روز جھگڑے, یا پھر آگے نہیں چلنے جیسی صورت بنتی ہے, تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کی طرف سے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے اور مرد کی طرف سے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر دونوں خاندانوں سے ایک آدمی بیٹھ گیا اور ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے تو رب فرماتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. ہاں, یہاں تو لڑکی کی اماں پہلے سے بیٹھی ہوئی نہیں, طلاق ہی چاہیے, میری بیٹی کو واپس بھیجو گھر. اصلاح کی نیت کا ہے. آدھی لڑکیوں کے گھر کو توڑنے میں ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ ہے, زبردستی کا. میرے عزیزو, شادی کے بعد ایک زندگی جو ہے یہ کیسی ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس. لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس بدن چھپانے کے لیے پہنتے ہیں, ٹھنڈی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں. تو تم عورتوں کا لباس ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں گے. ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالے. اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ, اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وفا تھی, محبت تھی. اللہ, حضور غار حرا سے جب اترتے, دوپہر کا وقت ہو,
غار ہرا 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. حضرت خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی. گزرنے والے کہتے خدیجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شوہر آ رہے ہیں, ابھی وقت لگے گا, جب تک تو چھاؤں میں بیٹھ جا. حضرت خدیجہ کہتی ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا, میرے سرتاج دھوپ میں اتر رہے اور میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں. جتنی دیر میرے رفیق حیات صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں اتر رہے ہوں اتنی دیر میں بھی تو دھوپ میں کھڑی رہوں. حصے داری اس کو کہتے ہیں, پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے, شریک حیات اس کو کہتے ہیں, لائف پارٹنر یہ ہے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا میرے آقا کو اتنا غم ہوا, اتنا غم, پورے سال کا نام رسول پاک نے عام الحزن رکھا. یہ غم کا سال ہے جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا. اور وہ عجیب لمحہ تھا جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں تھیں. چھوٹی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, حضرت فاطمہ سے محبت کیا اور کہا فاطمہ تیری ماں کے انتقال سے پہلے تیری ماں نے کچھ کہا تھا, کوئی خاص بات جو مجھے نہ کہی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہاں ابا جان, اماں نے انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر میں مر جاؤں, اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ تو اپنے بابا جان کا جبہ بھی رکھ دینا, اپنے بابا جان کا جبہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا, میری قبر میں رکھ دینا. حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں یا رسول اللہ اماں کی ایک خواہش تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی تیری ماں نے میرا جبہ ہی پوچھا, قسم رب ذوالجلال کی اگر خدیجہ یہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر دیتا, اگر وہ جلد مانگتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر کے اس کو دیتا. یہ ہے ازدواجی زندگی کی محبت. شوہر بیوی ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرتے رہے, عورت شوہر کے غائبانہ میں خیانت کرتی رہے, تو یہ کون سے لائف پارٹنر ہیں, کون سے شریک حیات ہے؟ اعتماد کے رشتے کا نام ایک نکاح ہے, اعتماد ہو. شوہر اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتا ہے؟ عورت اپنے مرد پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتی ہے؟ شک کی دیوار ایسی خطرناک ہے جس کا علاج بھی نہیں بلکہ یہ زندگیاں توڑ دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے اگر دونوں میں اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ دونوں میں محبت پیدا کرے. یہ میرے آزمائی ہوئی بات ہے. اسی جگہ پر میں آپ کو بتاؤں, اسی جگہ پر لیٹر لے کر کے 2 لوگ ہمارے پاس آئے تھے جس پر پورا مضمون تھا کھلا نامہ, کھلا چاہیے, شادی ہو کر 1 سال ہو گیا, کھلا نامہ, اور سب تیار ہے ہمارے سامنے, بس ہمیں گواہ بنا کر سائن لینا ہے. ہم نے جانچ پڑتال کی کہ 1 سال کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا کہ کھلا کے لیے آ گئے ایک دوسرے کو. بس کچھ بھی نہیں ہے. عورت جب بھی کچن میں جاتی ہے تو اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے, اور ہماری اماں کہتی ہے کہ اس پہ اثرات ہیں, جنات ہیں, اس پہ آسیب ہے, گھر میں کہاں اس کو رکھیں گے. تو میں نے یہی کی بات ہے, مجھے یاد ہے, اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری اماں سے پوچھو اگر میں اس کے جنات نکال دوں تو کیا رکھو گے, یہ کھلا ختم کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے, کہا میں 40 دن کا ٹائم لیتا ہوں, مجھے وقت دیا جائے, میں نکالتا ہوں. تو پھر مسئلہ صرف اتنا تھا وہ جنات کیوں آتے تھے, آسیب کیوں آتے تھے. ہم نے علاج بھی کیا, جو دعا کا علاج ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جب کسی سے محبت کے ساتھ حقیقی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو بتا دیتے ہیں. لڑکی کو کام کرنے آتا نہیں تھا, نئی شادی ہوئی تھی, سیکھا کچھ بھی نہیں تھا, کچن میں جاتی تھی تو ہاں ہو کرتی تھی کہ کسی طرح سے میں روٹی بنانے سے بچ جاؤں, کچھ تو ہو جائے.
لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گھر میں لگا کہ جنات ہے اس پہ آسے ہوئے. تنبیہ کیا کہ کام سیکھ لے 1 مہینے کے اندر. کب تک اس طرح ہا ہو سے زندگی چلے گی؟ خلا سے بہتر ہے کہ زندگی محبت کے ساتھ گزرے. ہو سکتا ہے نصیحت کام آ گئی, 1 مہینے کے بعد دونوں واپس آئے اور اس خلا ناموں کو ہمارے سامنے پھاڑ دیا, کہا نہیں دونوں میں اتفاق ہے, ہم رہ سکتے ہیں. آج تک الحمدللہ وہ جوڑا سلامت ہے. اصلاح کی اگر نیت ہو, قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں اللہ محبت خود پیدا کرے گا. توڑنے کے لیے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے توڑنے کا ارادہ ہے. عزیزان گرامی, اب یہاں چلتے ہوئے میں ایک بات اور بھی بتا دوں. ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے بھی. میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے. ہاں 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے. رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں, ایک طرف ماں ہوتی ہے, ایک طرف بیوی ہوتی ہے. رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے, اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے. تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا. تو اتنی بات یاد رکھو, رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے, کیسے چلنا چاہیے. تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں, دونوں میں. عورتیں ہیں, عورتوں کا مزاج ہے, ان کی فطرت میں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں. میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا, کیسے عدل قائم رکھا. تو بہرحال ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے, اور جس نے صبر کر لیا اس پر اجر بھی ہے, اس پر اجر ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی, اسے تم پورا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی. تم اسے فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو, عورت کو ہر مرد یہ چاہتا ہے اتنی پاک ہونا چاہیے, اتنی پاک ہونا چاہیے, خود ناپاک رہے چلے گا. عورت بھی انسان ہے, اس کو اسی اعتبار سے رکھا جائے. وہ جس قدر تمہاری فرمان بردار ہے بہت ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت اگر کسی کو دیا تو وہ کیا ہے؟ بڑا گھر کسی کو ملا نعمت ہے, دولت ملی وہ بھی نعمت ہے, اولاد ملی وہ بھی نعمت ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے, آدھی دنیا اس کو مل گئی, آدھی دنیا. اور اگر نیک نہیں ملی تو آدھی جہنم تو یہی ہو گئی ہے. ہاں, سارا کا سارا اس کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا, وہ آپ کو بھی میں بتا دوں. اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی, عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے. وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے, جواب تو دینا ہی ہے, چپ کیوں رہے. شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے. شام میں آتا ہے تھکا ہارا, کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے. دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے, فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے, شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے. اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو. تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہنیں ہیں. اس کے بعد ایک مٹھاس تم محسوس کرو گے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں, شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے, جہنم بن گئی زندگی. اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے, میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا. کام مہنگا ہے علاج, 40 دن کا کورس ہے, میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں. اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے, 40,000 کا خرچہ بھی ہے. کہا چلے گا. اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر لوں. روز جو
चपड़ 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 जो चलती है, पूरा दिमाग इधर का उधर हो जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दवा बनाता हूँ और उसके बाद उसका तरीका इस्तेमाल का भी बताता हूँ। दूसरे दिन वो पैसे भी भर दिया एडवांस, उन्होंने दवा भी बना कर रखी, गोलियाँ थी जड़ी बूटियों की। कहा कि 2 गोलियाँ रोज़ाना रात को लेना है, शोहर बीवी के ताल्लुकात सही करने के लिए, झगड़े सही करने के लिए। वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं माजून लेना है, ये अलग है, झगड़ा ना होने के लिए भी दवा दे रहे थे हकीम साहब। तो उसका तरीका ये था कि मुंह में गोली रखकर 1 घंटा तक खाम चूसना है और खामोश रहना है जैसे घर में जाए। तो इनको तरीका दे दिया, 2 गोलियां ये जैसी रात को घर जाते हैं मुंह में रखे बैठे रहते हैं। खातून आग बगोला रहती, इतना लेट, सबकी फिक्र है हमारी ही नहीं है, दोस्तों के साथ फलां के साथ इतना टाइम किए, कहां गए, कुछ भी जवाब नहीं, गोली मुंह में है। जवाब देता तो जवाब का जवाब आता, फिर जवाब का जवाब इधर से होता। अब मजबूर था बेचारा, गोली थी, उसको जितना चिल्लाना था चिल्लाई। कहा कि ठीक है, मैं भी देख रहा हूं मुझे इस तरह से निगलेक्ट कर रहे हो, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो। 2 घंटे के बाद तो वो तो वैसे ही शांत हो चुकी थी, गोली भी पिघल चुकी थी। लेकिन जब शांत हो गए तो रात अच्छे से गुजर गई। दूसरे दिन फिर रात को आए, फिर मुंह में गोली थी, आज फिर वो चिल्लाने लगी। लेकिन औरत को शक होने लगा कि अचानक ये सुधर कैसे गया। दोनों रात को झगड़ा करते ही थे, लेकिन कल से देख रही हूं जवाब भी नहीं दे रहा, कुछ भी बोल रही हूं जवाब नहीं दे रहा। तो खामोश रही, थोड़ा ही आज चिल्लाई, उसके बाद उसको डर लगने लगा कि कहीं तबीयत खराब हो गई हो। तीसरे दिन फिर गोली रख कर के आए, औरत ने आज चिल्लाया तो उसे सीरियस लगने लगा कि आज भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब तबीयत खराब है। करीब आई और कहा, अरे मेरे सरताज बताओ तो सही, क्या तकलीफ है आपको? 2 दिन से बिल्कुल मुंह चुप करके बैठे हो घर में, रौनक खत्म हो गई घर की, कुछ तो बोलो। कहा ना, गोली है मुंह में। काफी देर तक 1 घंटा 2 घंटा, तो तीसरे दिन जो है जब बात ही नहीं किया, खामोश, तो औरत की तबीयत बेकरार हो गई सीधे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये झगड़े होते हैं लेकिन मोहब्बत अंदर रहती है। मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी कि मौला मेरे शोहर को सही कर दे, अगर उसकी तबीयत खराब है तो तू शिफा दे दे। वो दुआ करती रही। मियाँ को हुआ कुछ नहीं था, गोली थी, और सो गए। चौथे दिन वो पैर पकड़ कर बैठी, बताओ तो सही, पैर दबाऊं कि सर दबाऊं, क्या खिदमत करूं, क्या खाना पसंद करोगे, मीठा लोगे, फला क्या बनाऊं तुम्हारे लिए। शोहर को लगा हकीम साहब की दवाई तो बहुत काम की है, बहुत काम की है। 3 दिन के अंदर मिजाज बदल दिया, गोली मैं खा रहा हूं, असर भी बेगम को हो रहा। फिर उसके बाद हकीम साहब के पास पैसे पूरे लेकर के गए, कहा कि 3 दिन में ही गोलियां बहुत असर दिखाई हैं, 40 दिन के कोर्स में पता नहीं और क्या होना है, आप पूरे पैसे ले लें, आपका बड़ा एहसान है। घर शांत हो गया, मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में पागल है, जो मेरी मर्जी है वो करने को तैयार है। हकीम साहब से पूछा कि इतना लाजवाब इलाज आपके पास आया कैसे, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन से पहाड़ से ले आए हो? हकीम साहब ने कहा, बेवकूफ कुछ नहीं, मैदे के आटे की गोलियां हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैदे के आटे की गोलियां बनाकर। बात सिर्फ मुझे इतनी इलाज करना था कि दोनों में से किसी एक का मुंह चुप हो जाए, इलाज वैसे ही हो जाएगा। इन हकीमों ने हिकमत के जरिए से जो इलाज किया, ये लतीफा नहीं है, ये अक्सर जिंदगियों की हकीकत है। मैं तुम्हें हंसाने के लिए कोई लतीफा नहीं बोलना चाहता, बल्कि जिंदगियों में दाखिल हो करके देखो कि ये इब्तिदा सिर्फ जवाब दर जवाब से होती है और तलाक तक पहुंचती है। कितनों को जाकर हमने कोर्ट में देखा है,
ایک طرف شوہر ایک طرف بیوی ہے، ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں انصاف کے لیے. یہ زندگیاں کیوں اس طرح سے ناکارہ ہو گئیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انا آ گئی، غرور ہے، تکبر ہے. قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اصلاح کا ارادہ ہے دونوں کا تو اللہ دونوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائے گا. یوفق اللہ بینہما، اللہ فرماتا اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت خود پیدا کرے گا. اللہ کریم جوڑوں کو سلامت رکھے. تفسیر جو اصل بات عرض کرنی تھی وہ رہ گئی، اتنی بات عرض کر دوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کی یہ آیت آئی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے رسول قسم تمہارے رب کی، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ سمجھے. حضور کو اگر کوئی فیصل نہیں مانتا، حضور کو اگر کوئی حکم نہیں مانتا تو قرآن کہہ رہا ہے وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں کو ایسے ہم نے دیکھا ہے، کہتے ہیں ایسی ہم شریعت نہیں مانتے، ہاں ہم یہ حدیث قرآن نہیں مانتے. نعوذ باللہ یہ جملہ کفریہ ہے، کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے کسی نے اگر ایسا کہا. بلکہ یہ کہو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم مانیں گے تو میرے رسول کا فیصلہ مانیں گے. ہاں منافقین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ نہیں مانتے، اپنی طبیعت کا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آج ایک یادگار ہمارے لیے سال کا ایک دن ہے کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. وہ دختر رسول، نور نظر رسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی وہ لاڈلی بیٹی جن کے متعلق بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی نظر آئے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ لے کر دعا کرے، مولا دعا قبول کرے گا. اس خاتون جنت کا آج یوم ہے، ان کا دن ہے. فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام ہے اور ہم آج کی اس تفسیر کے بعد اس خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، مولا اس سیدہ کائنات کے صدقے و توسل ہم سب کو عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازے. اور کتنی اہم بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم نے سورہ نساء تلاوت کی ہے، سورہ نساء عورتوں کے نام سے، اور سیدہ فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین کہا میرے آقا نے کہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے. صرف دنیا ہی نہیں، جنتی خواتین کی سردار کا بھی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنة